ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آج بات کرتے ہیں اس پرائم ٹائم میں فلسطین سے جو آ رہی ہے۔ کل ہم نے وہاں کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ کس طرح سے مذاکرات کی دوسری کھیپ کے طور پر جو ہے 4 اسرائیلی لیڈی فوجیوں کو رہا کیا گیا، تو بدلے میں 200 فلسطینی قیدیوں کو۔ لیکن ظالم دہشت گرد اسرائیل وہ اپنی شرارتوں سے، اپنی جو ہے دہشت گردی سے باز نہیں آ رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نصیرات کیمپ پر جو قابض اسرائیل فوج جو ہے غزہ، شمالی غزہ جانے کے منتظر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا ہے اور ان کو جانے نہیں دے رہا ہے۔ ہفتے کی شام قابض اسرائیلی فوج نے ایک شہری کو اس وقت شہید کر دیا جب انہوں نے سینکڑوں شہریوں کو نشانہ بنایا جو غزہ اور شمالی غزہ کی پٹی میں اپنی رہائشی علاقوں میں واپسی کے لیے نصیرات کے مشرق میں انتظار کر رہے تھے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ القصام بریگیڈ نے ہفتے کی سہ پر غزہ شہر میں 4 اسرائیلی خواتین قیدیوں کے ریڈ کراس کے حوالے کیے جانے کے بعد قابض فوج نے صلاح الدین روڈ پر شمالی غزہ واپسی کی اجازت کے انتظار میں کھڑے سینکڑوں شہریوں پر شدید فائرنگ کر دی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ شہید فلسطینی کا نام رائد نوفل ہے اور اس کی عمر 43 سال ہے، جو کہ نصیرات کا رہائشی ہے۔ الجزیرہ نے حماس کے ایک ذریعے کے حوالے سے تصدیق کی ہے کہ اربیل یاہود زندہ ہے اور اسے اگلے ہفتے کے روز تیسرے بیچ کے حصے کے طور پر رہا کیا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف یہاں پر مذاکرات کے بعد جو وعدے ہوئے ہیں اس کو وفا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری جانب جو ہے یہ ظالم دہشت گرد درندے مسلمانوں کو قتل عام کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ ادھر قابض ظالم اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا کہ جنین شہر اور کیمپ پر مسلسل 5ویں روز جاری جارحیت کے دوران اس کی 3 فوجی مختلف طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جنین میں ابھی بھی مجاہدین جو ہے وہ ان دہشت گردوں سے لوہا لے رہے ہیں۔ قابض فوج نے بتایا کہ جنین میں جھڑپوں کے دوران ایگوز فوجی یونٹ کمانڈر فارمیشن کا ایک سپاہی شدید زخمی ہوا۔ یونٹ کا ایک سپاہی معمولی زخمی اور اس یونٹ کا دوسرا سپاہی مذاکراتوں کے ساتھ جھڑپوں کے دوران زخمی ہوا۔ یعنی کہ ناظرین گرامی، ایک طرف جہاں پر جنگ بندی کے بعد الگ الگ طرح وعدوں کی جگہ چیزیں آ رہی ہیں، تو دوسری جانب ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج جنین شہر میں اور بھی مختلف علاقوں میں اپنی دہشت گردی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور یہاں پر القصام بریگیڈ کے مجاہدین نے جو ان سے لوہا لیا، تو اس میں 3 صہیونی فوجی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ خود یہ ماننا ہے اسرائیل کا بھی۔ ناظرین گرامی، پاکستان سے خبر یہ آ رہی ہے کہ یہاں پر 30 دہشت گردوں کو مار گرایا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، فوج نے پاکستان کی شمالی مغربی صوبے خیبر پختونخوا میں 3 الگ الگ کارروائیوں میں 30 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR نے ایک بیان میں کہا کہ سیکورٹی فورسز نے صوبے کے لکی مروت، کرک اور خیبر اضلاع میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن کیا تھا۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا کہ لکی مروت میں آپریشن کے دوران 18 دہشت گرد ہلاک ہوئے، 6 زخمی ہوئے، جبکہ ضلع کرک میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ تیسری مڈبھیڑ میں گینگ کے سرغنہ سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے اور دیگر زخمی ہوئے۔ تو ناظرین گرامی، پاکستان میں اندرونی دہشت گردی اور ایک دوسرے پر حملے کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں۔ ایسے میں ان دنوں میں یہ حملے کرنے کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ناظرین گرامی، لاس اینجلس اور اس کے آس پاس میں لگے علاقوں میں آگ مزید تباہی مچا رہی ہے۔ لاس اینجلس کے شمال میں واقع کاسٹک جھیل کے قریب جنگلات میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی 2 دن قبل، آپ جانتے ہیں، جس نے چند گھنٹوں میں 8000 ایکڑ سے زائد رقبہ خاکستر کر دیا ہے۔ تیز سانتا ینا ہواؤں اور خشک جھاڑیوں کے باعث آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس ہولناک آگ کی وجہ سے کاسٹک جھیل میں اور سانتا کلاریتا کے آس پاس کے علاقوں میں 31,000 افراد کو اپنے گھروں کو فوری طور پر خالی کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے تھے۔ مزید یہ کہ I-5 فری وے کے کچھ حصے کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ آگ بجھانے کے لیے کیلیفورنیا کے فائر فائٹرز اور اینجلس نیشنل فارسٹ کے عملے نے بھرپور کوششیں شروع کر چکے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر بڑے طیارے متاثرہ علاقے میں پانی اور آگ روکنے والی کیمیکل گرا رہے ہیں۔ ایمرجنسی الرٹ کے ذریعے مقامی رہائشیوں کو اپنے گھر خالی کرنے کی ہدایت کی گئی۔
ایک مقامی رہائشی نے کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ ہمارا گھر محفوظ رہے۔ تو ناظرین گرامی، لاس اینجلس یعنی امریکہ میں جو ہے یہ آگ کا قہر ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکہ سے تعلق رکھنے والی یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کمپنی نے پیسے والوں اور معروف شخصیات کو قدرتی آفات اور ایمرجنسی سے بچانے کے لیے زمین سے 200 فٹ نیچے ہائی ٹیک سیکورٹی والی نئی اور لگژری دنیا بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس پروجیکٹ پر $300 ملین کا خرچ آئے گا۔ یہ بنکر کمپلیکس کسی عالیشان محل سے کم نہیں ہوگا اور 2026 میں کھلنے والا ہے بتایا جا رہا ہے، اور اس کی کچھ تصویریں بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہیں۔ اس بنکر میں رہنے والے لوگوں کو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے درجے کی سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ اس میں AI ٹیکنالوجی سے چلنے والی میڈیکل سہولیات اور روبوٹک سٹاف ہوگا۔ پہلے اس پروجیکٹ کو امریکہ کے تمام شہروں میں پھیلایا جائے گا، پھر دنیا کی 1000 شہروں میں یہ بنکرز بنائے جائیں گے۔ پہلا بنکر 2026 میں ورجینیا میں کھلے گا۔ فوربس کے مطابق ورجینیا میں مقیم کمپنی اسٹریٹجیکلی آرمڈ اینڈ فورٹیفائڈ انوائرمنٹس کے بانی اور صدر الکاربی نے کہا، ہم نے اپنے کلائنٹس کی مدد کے لیے بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ ایری بنکر کے محفوظ بنکر میں پرائیویسی اور سیکورٹی کے لیے حساس کمپارٹمنٹ والی معلوماتی سہولیات SCIF شامل ہوں گی۔ ہر سہولت میں AI سے چلنے والی میڈیکل سویٹس اور لذیذ کھانے اور ویلفیئر پروگرام شامل ہوں گے۔ کمپنی کے مطابق ان میں جوہری حادثات اور الیکٹرو میگنیٹک پلس جیسے خطرات سے محفوظ رہا جا سکے گا۔ ہر بنکر کی لاگت $20 ملین ہوگی اور پہلے بنکر میں ورجینیا کے 625 امیر لوگوں کو رکھا جائے گا۔ ان بنکر میں ایسے چلنے والی میڈیکل ٹیم کام کرے گی، شاہی اور لذیذ کھانا ملے گا، انڈور سوئمنگ پول، کولڈ پلنج سینٹر، بولنگ ایلی اور کلائمبنگ وال جیسی جدید سہولیات ہوں گی۔ اس طرح کی جو ہے تصویریں شیئر کرتے ہوئے اس وقت یہ ساری تفصیلات سامنے لانے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ یہ ترقی یافتہ دنیا کی ایک اور ترقی کی جانب بڑھتے قدم ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ٹرمپ کا ایگزیکیوٹیو آرڈر سامنے آیا ہے۔ ہزاروں افغان شہریوں کی امریکہ منتقلی پر روک ہو چکی ہے۔ یعنی جنگ کے دوران جو لوگ امریکہ کی مخبری کرتے تھے ان لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ پناہ دے رہا تھا، اور جب یہ معاملہ ہوا تو کتنے جو ہے افغانی بھاگ کر گئے امریکہ کی جانب، یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایسے میں ٹرمپ کا ایگزیکیوٹیو آرڈر جو آیا ہے، اس سے اب بہت سارے وہ افغانی جو امریکہ کی جنگ کے دوران میں جاسوسی کرتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کریں گی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اس حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ ہزاروں افغان شہری جنہوں نے افغان جنگ 2001 سے 2021 کے دوران امریکی فوج کے ساتھ مل کر کام کیا، ان کی حمایت کی، اور امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد انہیں محفوظ طریقے سے امریکہ میں پناہ دینے اور آباد کرنے کی منظوری دی گئی تھی، مگر اب صدر ٹرمپ نے ایک ایگزیکیوٹیو آرڈر کے ذریعے ان افغانوں کے لیے امریکہ آنے کا راستہ بند کر دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی حکام کے ساتھ کام کرنے والے افغان سابق فوجی افسر نے بتایا وہ اب بھی افغانستان میں چھپ کر رہ رہے ہیں، اور امریکہ جانے کے لیے سوائے میڈیکل کے ان کا باقی تمام عملہ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ امریکہ جانے کے انتظار میں تھے، مگر ایسے میں انہیں صدر ٹرمپ کے نئے ایگزیکیوٹیو آرڈر سے متعلق معلوم ہوا۔ اس سابق افغان افسر نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے اپنے فیصلے میں نہ صرف افغانوں کے مفادات کو نظر انداز کیا بلکہ امریکہ کے مفادات پر غور کرنے میں بھی ناکام رہے۔ اس طرح دنیا اور امریکہ کے اتحادی امریکہ پر کس طرح بھروسہ کر سکتے ہیں؟ دوبارہ آبادکاری میں مدد کرنے والے امریکی رضاکار گروپوں کے اتحاد افغان ایویک کے صدر شان وان ڈیوڈ نے صدر ٹرمپ کے ایگزیکیوٹیو آرڈر کو امریکی حکومت یا فوج کی حمایت کرنے والے افغانوں کے ساتھ غداری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس خبر کے بعد ہر کوئی ساکت ہے، یہ دل دہلا دینے والی خبر ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان میں جب جنگ لڑ رہی تھی تو اپنوں کے بجائے امریکہ کو جن لوگوں نے سپورٹ کیا، اور اب وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ ان کو جو امریکہ میں پناہ ملے گی، بہت سارے لوگوں کو ملی جو ابھی تک جانے میں ناکام ہوئے تھے، ان کے لیے اب راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ناظرین گرامی، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ صدر ٹرمپ کا ایگزیکیوٹیو آرڈر 39,000 افغانوں کے لیے دھچکا تھا جو امریکہ میں منتقل ہونے کے لیے تیار تھے، اور خاص کر وہ 10 سے 15,000 افغان اس ایگزیکیوٹیو آرڈر سے زیادہ دل برداشتہ ہوئے جو جانچ پڑتال کا عمل مکمل کر چکے ہیں اور صرف اپنی پروازوں کے انتظار میں تھے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،